اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل کی عبرت ناک موت۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کے صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ شاعر ان دو نوجوان لڑکوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے، پے در پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر۔ بدر کے ان دونوں ننھے جان نثاروں کو سلام۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو عفرہ کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہوتی رہی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمیہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ختم جنگ کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ عز و جل کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دین یعنی مبارک منہ کا تھوک شریف لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہ، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی کن تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربیں لگائی، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جاں کنی کے عالم میں اس نے سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، یعنی اس اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری
پھر میں نے اس کے ہتھیار زرہ اتارے اور اس کا سر اٹھا کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا یعنی اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی اچھی اور دینی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔